ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، مصلیان عید المومنین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و ملجا تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بغیر داب بلا افتادہ کشتی، بغیر داب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں جاتا مانگنے والا تیرا. میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، آقا نعمت مصطفیٰ جان رحمت کی طرف مخاطب کر کے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرات محترم، غالباً آج 3 رجب المرجب شریف ہے، اور اسی مناسبت سے چونکہ بس 2-4 دن کے بعد خواجہ کی چھٹی ہے، ہندوستان کا حاکم، بھارت کا راجہ، خواجہ ہندوستان، خواجہ خواجگان، اسی مناسبت سے میں نے اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب کلام مجید فرقان حمید کی 11ویں پارے کی آیت تلاوت کی.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات محترم، مختصر سا وقت اور پھر یہ اجنبی چہرہ غلط کہا میں نے، اجنبی چہرہ نہیں، یہ وہ چہرہ ہے کہ سنجان کے لوگ کل میدان محشر میں بھی ملیں گے، پل صراط میں بھی ملیں گے، میزان عمل میں بھی ملیں گے، اور آگے بڑھو نبی کی بارگاہ میں بھی ملیں گے۔ حضرات محترم، یہ اجنبی چہرہ نہیں ہے، یہ وہ چہرہ ہے جن چہروں سے نظر آتا ہے کہ یہ عاشقان رسول بیٹھے ہیں، ہند کے راجہ کے غلام بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارا راجہ، آپ کا خواجہ، ہندوستان کا راجہ، ہم وطن، ایک ہی وطن، ہمارے وطن میں، ان کے وطن میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں۔ وطن کس کا ہے؟ خواجہ غریب نواز کا وطن ہے۔ یہ کم ہماری نصیب ہے کہ ہم اپنے خواجہ کے دیار میں رہتے ہیں۔ یہ وہ خواجہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے خواجہ نہیں بنے، ایسے معین الدین نہیں بنے، ارے جن کا باپ ولی، جن کی ماں ولیہ، قربان جاؤ ان کی زندگی پر۔ باپ کا نام سید غیاث الدین علیہ الرحمت والرضوان رضی اللہ تعالی عنہ، ماں کا نام ام الورا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تہجد گزارنے والے ماں اور باپ کے اس بیٹے نے، اللہ اکبر، ماں تہجد پڑھتی ہے، باپ بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ صرف ماں اور باپ ہی نہیں بلکہ جس شہر میں پیدا ہوئے، جس قریہ میں پیدا ہوئے، جس دیہات میں پیدا ہوئے، اس دیہات کا نام سنجر تھا، سنجر۔ اور سنجر میں نے پڑھا ہے حضرات کہ صرف غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ تہجد نہیں بلکہ سنجر کے پورے لوگ تہجد گزار تھے۔ حضرات، یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی ماں متہجد ہو، تہجد گزار ہو، جن کا باپ تہجد گزار ہو۔ اے سنیو، اے اللہ والوں کے چاہنے والوں، تہجد پڑھنے والے والدین کا بیٹا جن کا نام پیدا ہوتے ہی حسن رکھا، اور حسن کس طرح رکھا، اللہ اکبر، غالباً 13 رجب المرجب ہے، سرکار کی پیدائش 13 رجب المرجب ہے، اللہ اکبر۔ اس رات، آدھی رات 13 رجب المرجب 14ویں رات کی چاندنی لگتی ہے۔ لوگ تہجد پڑھتے تھے اور لوگوں کو کہتے بھی تھے تم بھی تہجد پڑھو، تم بھی تہجد پڑھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ سارا سنجر تہجد پڑھتا تھا، لیکن اس دن اندھیارے میں ٹمٹماتی ہوئی چاند کی چاندنی، لوگوں نے دیکھا کہ آج ایسی بھینی بھینی ہوا، میٹھی میٹھی خوشبو اور اتنا بہترین اجالا، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے رحمت برس رہے ہوں گے، اللہ اکبر، آسمان سے رحمت برس رہے ہوں گے۔ تہجد گزارنے والوں نے سوچا ارے کہیں بھول تو نہیں ہو گئی، پوری دنیا روشن ہو گئی ہے، آسمان روشن ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ ان سب نے مل کر سنجر کی جامع مسجد کے پاس پہنچے، کیا دیکھا؟ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ایک چادر بچھی ہوئی ہے، پورا گھر روشن ہے، اللہ اکبر۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، میاں بیوی دونوں گفتگو کر رہے تھے، محوے گفتگو تھے، کہنے لگے ادھر آئیے، یہ کچھ بھی نہ سوچئے بلکہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے اس فرزند کا نام رکھا کیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مشورہ دیتی ہیں، سنیے جی، میں چوائس کرتی ہوں، میں خواہش کرتی ہوں، جب میرا بیٹا میرے شکم میں تھا تو مجھے بزرگان دین کے طرف سے ایک آواز آتی تھی، تمہارے پیٹ میں رہنے والا بچہ حسن ہوگا، حسن کے معنی خوبصورت ہیں، حسن کے معنی چاند جیسی صورت ہے، حسن کے معنی نورانی چہرہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا حسن رکھ دو، حسن رکھ دو۔ بعد میں لوگوں نے کہا معین الدین، دین کا
اجالا، دین کا چاہنے والا، دین کا پیدا کرنے والا، دین کا مددگار معین الدین رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ معین الدین شہنشاہ ہندوستان کا راجہ سنجر کی زمین پر پیدا ہوتے ہیں، 14 سال کی عمر میں یتیم ہو جاتے ہیں، ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، اللہ اکبر، یہ اللہ والے، یہ اللہ کے نیک بندے، سر سے سایہ اٹھ چکا ہے۔ اب دیکھیے ماحول بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، زندگی کی کیفیات بدل رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے اور آپ کے آقا نعمت نے فرمایا ہے اندہ ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کے طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں سنجان کی سرزمین میں ہماری اس مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں، تمہارے اوپر پروردگار عالم نے ولیوں کے ذریعے رحمت کا ایک سایہ بچھا دیا ہے، چادر بچھا دی گئی ہے۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، عطا کرتے ہیں غریب نواز۔ غریب نواز کا نام ہی عطائے رسول ہے، عطائے رسول ہے۔ کوئی خالی نہیں جاتا۔ 14 سال کی عمر ہے، دل کی دنیا پلٹ گئی ہے، دل کا کایا پلٹ چکا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اللہ، ایک جنون دیکھیے، جنون۔ آپ نماز پڑھیے، آپ وضو کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، مجنون بن جائیے، جنون پیدا کیجئے۔ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، دنیا دار ایک بچہ کسی لڑکی سے اگر پیار کرتا ہو تو رات میں موبائل، رات کے 2 بجے موبائل، لیٹرین باتھ روم میں موبائل، سڑک پر موبائل، باتیں کرتا رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ منشا کیا ہے؟ یہ دنیا کی کسی لڑکی سے پیار کر رہا ہے، جنون پیدا کیا ہے، مجنون بن گیا ہے۔ بلا تمثیل جب رب کی بارگاہ میں ہم اپنی جنونیت کو اجاگر کرتے ہیں، نماز نماز نماز، قرآن کی تلاوت تلاوت، تہجد تہجد، اشراق اشراق، چاشت چاشت، اوابین اوابین، اللہ اکبر۔ جبھی تو پروردگار عالم نے کہا یتقرب عبدی الی بالنوافل وبالصلاۃ وبالصائم۔ میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب حاصل ہو جاتا ہے، قربیت حاصل کر لیتا ہے۔ عبدی، میرا بندہ، الی الصلاۃ، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، نیکوکاری کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر ہم قربیت حاصل نہیں کر سکتے تو فرائض کو تو ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ہم اللہ والا تو نہیں بن سکتے، لیکن ہندوستان کے راجہ کا غلام تو بن سکتے ہیں، عاشق اللہ والا تو بن سکتے ہیں۔ چلو پھرو، سو جاگو، بیٹھو اٹھو، ہے ایک تصور لے لو، ایک خیالات لے لو، اپنے اندر ایک ایسی کیفیت لے لو، چلو ہے خواجہ خواجگان کا گنبد مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں اجمیر پہنچ چکا ہوں، گنبد خواجہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ جنون ہے، جنونیت ہے۔ حضرات محترم، آج میں ایسا مقرر، ایسا خطیب، ایسا عالم نہیں کہ میں کسی پر تنقید کروں، کرٹیسائز کروں، جی نہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ حق ضرور بولتے ہیں، حق ضرور بولتے ہیں۔ اللہ والوں کے چاہنے والوں، آپ کے جیسے، ہمارے جیسے چند افراد، چند لوگوں نے ماحول خراب کر دیا ہے۔ ارے اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ اللہ والا کیا دینا جانتے ہیں؟ اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا۔ ارے نادان، ارے ظالم، یہ تو سمجھ دیتا اللہ ہے۔ حدیث پاک بھول گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ معطی ہے، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں، بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں۔ حضرات محترم، خواجہ خواجگاں، ہندوستان کا راجہ، ہندوستان کا بادشاہ، ہندوستان کی دھرتی پر، بھارت کی سرزمین پر موجود ہے۔ فخر سے کہہ دینا ہم ہندوستان کے راجہ کے غلام ہیں، ہم نمازی بھی ہیں،
اور نیازی بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیاز بھی کرتے ہیں، ہم تو غلام عاشقان خواجہ ہیں، ہم تو خواجہ خواجگاں کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ والے اپنے دل کو مارا، آنکھوں کو مارا، ہاتھوں کو مارا، پیٹوں کو مارا، دنیا و مافیہا سے بے خبر، دنیا سے تعلقات کو چھوڑ دیا۔ اور ہے میں نے دربار خواجہ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھا، یا غریب نواز کچھ تو بتائیے۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، ارے میں اس پوسٹ پر، اس منزل پر، اس عہدے پر اگر فائز ہوں تو سن لو ابراہیم قندوزی جیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 30 سال کی روٹی، 30 سال کی روٹی آدھی کھاتے ہیں اور آدھی ہندوستان کے راجہ کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں 30 سال کی روٹی، نہ بو آئی، نہ روٹی سکھی، نہ روٹی سڑی، نہ روٹی گلی، جیسے کہ جیسی۔ کہا، اے حسن، اے معین الدین، یہ آدھی روٹی تمہارے لیے ہے، یہ کھا لو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب میں نے وہ روٹی کھا لیا دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب دنیا اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اے دنیا والو، میں کبھی کبھی اپنے شاگردوں سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ بہت کی سیر چمن، بہت کی سیر چمن، سیر کیا اس دنیا کے چمن کا، لیکن اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا ہے، اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا ہے۔ علماء، عالم دین، حافظ قرآن جو اللہ کے طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت سینے میں لے لیتا ہے، اسے دنیا اچھی نہیں لگتی ہے، اسے بنگلے اچھے نہیں لگتے ہیں، اسے گھوڑا گاڑی اچھی نہیں لگتی ہے، بس اس کی آنکھوں میں صرف رب بسا ہوا ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے ذریعے سے جس طرح ہندوستان کے راجہ نے آنن فانن میں، بہت سارے واقعات ہیں خواجہ خواجگاں کے، آنن فانن میں 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لا کر جہاں کلمہ پڑھوایا وہیں اپنا عاشق بھی بنا دیا، وہیں اپنا عاشق بھی بنا دیا۔ اور لوگ عاشق کس لیے بنے؟ لوگ عاشق اس لیے بنے، دیکھے چلتے ہیں تو نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں، سوتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں تو آقائے نعمت کی سنت ادا ہو رہی ہے، مکمل طور پر پابند شریعت ہیں، مکمل طور پر پابند حدیث ہیں، مکمل طور پر سنتوں کو اپنا رہے ہیں۔ اور جب کوئی عالم دین اپنے آپ کو رب کا بنا لیتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن جاتا ہے، اسے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، تو رب کی قدرت اس عالم کو پکار کر کہتا ہے، آجا میری قدرت کی گود میں بیٹھ جا، میری قدرت کی گود میں بیٹھ جا۔ محترم حضرات، وقت کم ہے، امام صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ 25 تک آپ خطاب کریں گے۔ میں اچانک آج آپ کے یہاں نمودار ہوا، اور صرف آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جس جگہ جاتے ہیں، یہ گجرات، یہ بھروچ، یہ گونڈل، یہ جسدن، یہ وڑودرا، یہ سورت، یہ احمد آباد، یہ کچھ، یہ خاکسار جاتا ہے آتا ہے۔ تلنگانہ، حیدرآباد کی سرزمین پر رہتا ہوں اور آپ کے علاقے کا دورہ کرتا ہوں، بامبئی میں آتا ہوں، کنٹینیو ملار میں 18 سال میں نے محرم میں تقریر کی ہے۔ اب جا کے جب پابندی لگی ہے تو چھٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مولا کریم، مجھے نہ دولت چاہیے، نہ طاقت چاہیے، نہ حسن و جمال چاہیے، اے اللہ تجھے تیری صرف ایک نظر چاہیے، تیری صرف ایک نظر چاہیے، بس اپنا نظر کرم کر دے۔ اور پھر میرا ہی نہیں، جو انسان توکلی زندگی گزارتا ہے، رب قدیر اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے، اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کے ولیوں سے دشمنی مت کرنا۔ کوئی اگر آ کے کہہ دے یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، ماننا نہیں۔ اور اگر تم بھٹک گئے
تو رب کی قدرت کا چیلنج ہے، من عادالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرا بندہ میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے طاقت؟ ہے طاقت میرے بھائی؟ ارے میرے پیارے، ہے طاقت؟ اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت ہے۔ اے مولا، میری دعا ہے آزمائش دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، امتحان دینے کی بھی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ مولا صرف نظر رکھ لے، نظر کر دے، بیڑا پار ہو جائے۔ جب تک زندہ رہیں پروردگار عالم تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت دے دے۔ یہی دعائیں ہیں حضرات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔